آپ کے اوپر جو قربانی واجب تھا وہ تو آپ کے ذمے سے نہیں نکلا، وہ ادا نہیں ہوا۔ اللہ کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس میں دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں، آپ سب بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کمپٹیشن کا دور ہے اور لوگ قربانی میں بھی کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اگر ہمارا پڑوسی 50,000 کا جانور لایا تو ہم 1 لاکھ کا لائیں گے، اگر ہمارا پڑوسی 1 لاکھ کا لایا تو ہم 2 لاکھ کا جانور لائیں گے۔ اور حد تو یہ ہے کہ لوگ 2 لاکھ، 2.5 لاکھ یا 1.5 لاکھ، 3 لاکھ کا جانور لاتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لے کر کے جاتے ہیں کہ دیکھو میں جانور لایا، کیسا ہے؟ آپ کس کے لیے جانور لائے؟ آپ قربانی کر رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن ظاہر سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ جانور خرید کر لائے، اور کوئی بھی حکم لگائے گا تو ظاہر کو دیکھ کر لگائے گا۔ اب آپ کے دل میں کیا ہے؟ دل کا مالک کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سمجھائے کہ بھائی آپ یہ کر رہے ہیں، انسان کو دکھا رہے ہیں، آپ ریاکاری کر رہے ہیں، آپ کے بغل والے 40,000 کا جانور لائے ہیں، آپ نے دکھانے کے لیے ان سے زیادہ رقم کا جانور لایا ہے، چاہے وہ 60,000 کا ہو، 80,000 کا ہو یا 1 لاکھ کا ہو، اور یہ شہروں میں بہت ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص 40,000، 60,000 یا 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کا جانور ہی لائے۔ اگر گھر میں صرف آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کم پیسے کی بھی جانور لا سکتے ہیں، یا حصہ والی قربانی ہوتی ہے آپ اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ آج مسلمان تباہ و برباد کیوں ہیں؟ صرف دکھاوے کی وجہ سے۔ لوگ قرض لے لے کر جانور لا رہے ہیں، یا کسی شخص کے اوپر قرض ہے تو قرض کو چکا نہیں رہا ہے بلکہ قربانی کر رہا ہے۔ بالکل قربانی کرنا چاہیے، قربانی کا ثواب ہے، سال بھر میں 1 مرتبہ قربانی آتا ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن نفل کے چکر میں اگر فرض یا واجب ترک ہو جائے تو یہ عقل مندی تو نہیں ہے۔ اس لیے خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہر ایک چیز کو اعتدال میں رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ 1.5 لاکھ، 2 لاکھ کی جانور لائے، آپ کے بغل کے پڑوسی اس قدر مالی اعتبار سے کمزور ہے کہ اس کے گھر میں 2 وقت کا صحیح سے کھانا نہیں پکتا ہے، اب اس کے دل پر کیا بیتے گا آپ کے 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 1.5 لاکھ کے جانور کو دیکھ کر؟ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ 1.5 لاکھ، 2 لاکھ والے جانور کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ نہیں، آپ لا سکتے ہیں، لانا چاہیے، لیکن صرف جانور لانا ہی کمال نہیں ہے۔ آپ کے بغل میں جو پڑوسی ہیں آپ ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ہوتا پیسے تو ہم بھی جانور لاتے۔ آپ 1.5 لاکھ کے جانور لا رہے ہیں، آپ 80,000 یا 1 لاکھ کا ہی جانور لائیے، 20,000 اس پڑوسی کو دے دیجیے۔ اللہ کے یہاں آپ کا اتنا اجر و ثواب لکھا جائے گا کہ ہم اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر نعمت دیا ہے تو اس کا اظہار کرنا ضروری ہے، لیکن ہم اس طریقے سے اس کا اظہار نہیں کریں گے کہ کسی کا دل زخمی اور پارا پارا ہو جائے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں کسی کو غریب، کسی کو مالدار، کسی کو متوسط، ہر اعتبار کا بنایا، لہٰذا مالداروں کے ذمے غریبوں کے لیے کچھ حقوق رکھ دیا اللہ نے۔ آج وہ حقوق ہم سے ادا نہیں ہوتا ہے اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ اگر 100 روپے سے کسی کی مدد کرنا پڑ جائے تو ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ ہم 100 روپے سے مدد کریں گے، ہمارا 100 روپے پیسہ کم ہو جائے گا۔ آپ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جس پیسے سے آپ مدد کر رہے ہیں اس پیسے کو اللہ نے دیا ہے، تو آپ مدد کرتے وقت، آپ دیتے وقت اپنے دل میں یہ دھیان لائیں کہ یہ پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم اللہ ہی کے لیے اللہ کے اس بندے کو دے رہے ہیں۔
پھر دل میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں کسی شخص نے ہم سے کہا کہ سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے؟ مال کو بانٹنے میں سب سے زیادہ تکلیف مال کو بانٹنے میں ہے۔ یقیناً اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے، اور وہ جلدی ملنے والی چیزوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، یعنی دنیا سے۔ اور جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا کی مال و دولت سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور یہ بالکل سچ اور حق ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ پڑھا لکھا شخص ہو یا علم سے ناواقف شخص ہو، غریب ہو مالدار ہو، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ دنیا کی جو مال و دولت ہے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آ جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، اس کو ہم اور آپ بدل نہیں سکتے، لیکن اگر وہ پیسہ آ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اللہ نے اس پیسے میں جن لوگوں کے لیے حقوق متعین کیے ہیں ہم اس کے حقوق بھی ادا کریں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ خوددار قسم کے ہوتے ہیں جو پریشانی کو جھیلتے رہتے ہیں، تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے منہ نہیں کھولتے ہیں۔ تو ہمارے اگل بغل اگر کوئی پریشان شخص ہے تو ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، جن کی عادت ہی مانگنا ہے، اس سے گریز کریں، لیکن ہم لوگ ایسے لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، کیا فائدہ؟ مانگنے والے کو آپ 10,000 20,000 آپ 2 لاکھ دے دیجئے، وہ کل پھر مانگے گا۔ تو جن کا پیشہ ہی مانگنا ہو، ایسے لوگوں سے ہم اور آپ سب گریز کریں۔ اسلام میں بھیک دینا یہ تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ اسلام میں لوگوں کی مدد کرنا ہے، اب چاہے ہدیہ سے مدد کرے، صدقہ خیرات سے مدد کرے، زکوٰۃ سے مدد کرے، لیکن یہ ایک بھیک چل چکا ہے، بھیک دے رہے ہیں۔ نہ تو دینے والے کو شرم ہے اور نہ ہی لینے والے کو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو دینے والے ہیں، ہمیں کیوں شرم آئے گا؟ آنا چاہیے۔ بھیک نہیں، آپ اس کو ہدیہ کے شکل میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں آتی ہے کہ ہم اس کو بھیک دے رہے ہیں؟ تو اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اس کو بھیک دے رہے ہیں تو ہمیں شرم آنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں جاننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص بھی آتا ضرورت مند، اللہ کے رسول اپنی ضرورت کو روک کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے۔ لیکن ہم لوگ اگر روپے پیسے اتنا ہے کہ ہماری ضرورت بآسانی پوری ہو سکتی ہے، تو اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے آنے والے آل و اولاد کے لیے روپے پیسہ جمع ہو جائے۔ اگر اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے آنے والے ناتی پوتے کے لیے رقم اور پیسہ جمع ہو جائے، ہم ان کے لیے گھر بنگلہ بنا دیں یا پھر زمین وغیرہ خرید دیں۔ اگر بچے لائق ہیں تو پھر اپنے باپ دادا کی مال و دولت کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نالائق ہیں، آپ جتنا بھی جمع کر دیں گے سب برباد کر دیں گے۔ ہم اپنی اولادوں کے لیے تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے کچھ لوگوں کو اشکال ہو جائے کہ نہیں ہم تو کرتے ہیں، اپنی آل و اولاد کے لیے ہم تعلیم و تربیت کی خوب فکر کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا، ایسا نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر کے بغیر کچھ سوچے سمجھے بول دیا، میں معاشرے کو پرکھ کر تجربہ کر کے بول رہا ہوں۔ تعلیم و تربیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو فکر ہے؟ نہیں فکر ہے تو آپ تربیت کہاں دے رہے ہیں؟ جب بچہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، جب بچہ کسی کو دھوکہ دینے لگتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ انٹیلیجنٹ ہو گیا، ہمارا بچہ تیز ہو گیا، اب دنیاوی زندگی اس کی آرام سے کٹے گی۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے یا کسی کو دھوکہ دیتا ہے، ظاہری اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے پاس کچھ جمع ہو گیا، لیکن اندرونی اعتبار سے وہ شخص
سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی تربیت کی، اور ہم نے کہا کہ تعلیم کی فکر ہے، یقیناً تعلیم کی فکر ہے، ہم جاہل قوم ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس عالم تھے، وہی عالم ڈاکٹر بھی تھے، وہی عالم سائنس کو ایجاد کرنے والے ہیں، ہم ہر فیلڈ میں ماہر تھے۔ کس وجہ سے؟ علم کی بنیاد پر ہمارا توجہ تعلیم پر تھا۔ لیکن آج ہم اپنی دنیاوی زندگی کو عیش و عشرت سے گزارنے کے لیے رات و دن محنت کرتے ہیں، اور وہ زندگی ہماری گزرے یا نہ گزرے، لیکن ہمارے بعد جو آنے والے ہیں یعنی آل و اولاد نسل، ان کی زندگی آرام سے گزرے، اور وہ بھی اپنی زندگی میں جانوروں کی طرح کھٹتے ہیں کہ ہمارے آنے والے بعد کے لیے زندگی بہتر ہو جائے۔ کبھی زندگی بہتر نہیں ہو سکتا۔ اگر دل کو اطمینان حاصل کرنا ہے تو اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دل کی اطمینان چاہتے ہیں، دلی سکون چاہتے ہیں، تو دلی سکون تو اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر میں ہی ملے گا۔ بات اٹھی تھی قربانی سے اور کہاں کی کہاں چلی گئی، تو کیا چیز ہوئی؟ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قربانی کس کے طرف سے ہم کر سکتے ہیں؟ قربانی کے لیے کتنا رقم کا ہونا ضروری ہے، اور قربانی ہم کس کے لیے دے سکتے ہیں، اور ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور اگر قربانی نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ہم کس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، ان جانوروں کی عمر کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو جانور پائے جاتے ہیں اکثر و بیشتر گائے، بیل، اونٹ، دمبا، بکری۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی ہم کیسے کریں، اور یہ قربانی کہاں سے شروع ہوا، اور اس کا کیا واقعہ ہے؟ واقعہ دو باپ بیٹوں کا ہے، اور وہ سب جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ۔ واقعہ بہت لمبا ہے، انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا کہ قربانی ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور اس قربانی کا پس منظر کیا ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے۔ لیکن واقعہ کو جاننے سے زیادہ ضروری ہے قربانی کے مسائل کو جاننا۔ آج قربانی ہو جاتا ہے، کئی گڑبڑی اس میں دیکھ رہا ہوں، لوگ گوشت کو اندازے سے بانٹتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جتنے بھی حصہ دار ہیں ہر ایک کا گوشت برابر ہونا چاہیے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دو آدمی ایک جانور کو لائے، اس جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 7 لوگ۔ آدمی کتنے ہیں؟ 2۔ ایک اپنے گھر سے 3 نام دیے، دوسرے اپنے گھر سے 3 نام دیے، 6 ہو گیا، بچا 1۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک حصہ جو بچا ہے ایسا کرو کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دو۔ یہ صحیح نہیں ہے، آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کر رہا ہے تو وہ مکمل حصے کا قربانی کرے، شرکت کر کے نہ کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی کمزوری ہماری تو یہ ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی محنتیں، مشقتیں اٹھائیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، نہ کبھی ہم جاننے کی فکر کرتے ہیں۔ بس دنیا دنیا دنیا، اب کیا کریں گے دنیا اتنا جمع کر کے، جب آپ کی زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے آپ اس کو نہ اپنائیں، اللہ کا جو حکم ہے آپ اس کو پورا نہ کریں، تو پوری دنیا کا خزانہ بھی اگر جمع کر لیں گے تو یہ سب بیکار ہے۔ بالکل جمع کرنا چاہیے، لیکن اس جمع کرنے کی چکر میں یا جمع کرنے کے بعد کہیں دل و دماغ میں یہ نہ آئے کہ یہ دین کو ماننے والے، دین کو پھیلانے والے یہ تو غریب ہیں، یہ تو بس 200-400 کے مولوی لوگ ہیں۔ اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے۔
صحابہ اکرام کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، نہ تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، نہ صحابہ کے بارے میں معلوم ہے، نہ صحابیات کے بارے میں معلوم ہے۔ صحابہ اکرام میں بہت سارے صحابہ اکرام مالدار تھے، بہت سارے صحابہ اکرام بالکل غریب تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آج ہمارے جو مسلمان بھائی مالدار ہیں، غریبوں کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کرتے ہیں، یا اللہ کے دیے ہوئے نعمت کو ظاہر کر کے ان کے دل کو زخمی اور پارا پارا کرتے ہیں، کیا صحابہ اکرام میں اس طریقے سے تھا؟ بالکل نہیں تھا۔ تو پھر ہم اس طریقے سے کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس طریقے سے اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومن ایک جسم کی طرح ہے، جسم میں اگر کہیں بھی کوئی تکلیف ہو تو کیا صرف اسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہاتھ یہ کہے کہ پیر میں تو تجھے زخمی کروں گا، تو اگر ہاتھ نے پیر کو زخمی کر دیا تو کیا صرف پیر کو تکلیف ہوگی، ہاتھ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ تو مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے، لیکن آج تو ہے یہ کہ ہم تم کو دکھا کر کے ہم تم کو جلائیں گے، ہم تم کو تکلیف پہنچائیں گے، ہم تمہاری تکلیف کو دور نہیں کریں گے، ہم تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ عورتوں کے پاس خاص طور سے زیور وغیرہ ہوتا ہے، وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اکثر و بیشتر معاشرے میں جو عورتیں ہیں 40-50 ہزار 1 لاکھ کا تو زیور ہوتا ہی ہے، تو تقریباً ہر شادی شدہ عورت کے لیے جن کے پاس زیور ہو قربانی کرنا واجب ہے۔